بتا دیا. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ نفلی عبادات کے فوائد، مقاصد اور اس کے جو اجر و ثواب کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر ہم صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھیں تو صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ ہم رب کو پکارتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی کہ وہ رب سبحان کہ وہ رب پاک ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. لیکن اب ہم رب کی محبت چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں کہ وہ کیسے حاصل ہو. تو وہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح سے اس کی پابندی کی اور اس پر ان کا اجر کیا ملا ان کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ فوائد کیا ہیں تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دن کی بنسبت رات کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ تمام شور و غل سے بچ کر، دنیا کے تمام جھمیلوں سے بچ کر رب کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر جھکے ہوئے ہوتے ہیں جب کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، صرف آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے. تو رب آپ کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس وقت اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا اہم فائدہ یہ کہ جب آپ رات کے ٹائم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو آپ کو اس قرآن پاک کی لذت میسر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رب آپ سے قرآن پاک میں کہہ کیا رہا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں. پھر تیسرا اور اہم فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ریاکاری سے اس وقت بندہ بچتا ہے، کیونکہ عوام سو رہی ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ رب کی عبادت جب کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ریاکاری نکل جاتی ہے اور خالص اخلاص اس کے اندر آ جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے. اور بات خوب سیدھی ہے کہ بندہ رات میں کتنی مشکلات، کتنی مشقت سے اٹھتا ہے، اپنی نرم گرم بستر کو چھوڑ کر وہ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس کا اجر کیا ملتا ہے. حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قوم میں ایک نوجوان تھا، رب کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے، تو وہ دن بھر رب کی عبادت کرتا، رات بھی کرتا، لیکن رب سے وہ بہت ڈرتا. اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنی ماں سے وہ وعدہ لیتا ہے کہ ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے صحن میں گھمانا. پھر کہتا ہے ماں دوسرا وعدہ یہ کرو کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا کہ کہیں لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ وہ دیکھو رب کا نافرمان ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے. پھر تیسرا وعدہ وہ نوجوان اپنی والدہ سے لیتا ہے کہ لوگ تو مجھے دفنا کے چلے جائیں گے مگر تو میری قبر پہ آ کر رب سے دعا کرے گی تو شاید اس دعا کے صدقے میں بخش دیا جاؤں. آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے مرتے وقت کے وعدے پورے کہا کہ میں اسے پورا کروں گی. جس وقت اس کی روح پرواز کی، اس نے کلمہ پڑھا تو آپ کی والدہ نے ایک رسی اٹھائی، جیسے ہی گلے میں ڈالنے لگی تو وہ کہتے ہیں بابا صاحب کہ اس گھر کے در و دیوار سے آوازیں اٹھنے لگی کہ رب کہتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے اور رب کے محبوبوں کے ساتھ ایسا حال نہیں کیا جاتا، یہ تو ہمارا محبوب ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرو. تو اجر تو ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امام محمد کی بہن جب رات میں عبادتیں کیا کرتی تھی تو ان کا چراغ بجھ جاتا تھا لیکن ان کے کمرے میں جو نور ہوتا تھا اسی سے ان کا کمرہ جگمگاتا رہتا تھا. پھر حضرت رابعہ بصری کا معمول ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر رات کے آخری پہر عبادت کرتی، پھر فجر سے کچھ وقت پہلے آپ سو جاتی. اور پھر ہم تو یہاں نمازوں کی بات کر رہے ہیں، اگر میں صرف آخری یہ بات بیان کروں کہ لوگوں کے نیک اعمال بھی ان کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، ان کو اس کا اجر دیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے تو وہ آندھی طوفان کی وجہ سے غار میں چلے گئے اور غار کو ایک پتھر نے آ کر بند کر لیا. اب تینوں تھوڑی دیر تو پریشان ہوئے لیکن اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اپنے ایک نیک عمل ایسا سوچو کہ جس کی بدولت تم واسطہ دے سکو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئے ہوں تو تمہاری دعا قبول ہو. تو پہلا شخص یہ کہتا ہے کہ رب تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس بکریاں جس کو میں چراتا ہوں سارا دن، پھر جب رات میں آتا ہوں تو ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا. ایک رات میں دیر سے آیا، میرے والدین سو گئے، میں فجر تک کھڑا رہا، اپنے بچوں کو نہیں دیا، لیکن میرے والدین نے جس وقت وہ صبح اٹھ کر دودھ پیا اور جو دعا دی، اگر وہ دعا قبول ہوئی ہو تو اس کے صدقے میں اس کو آسانی کے ساتھ
ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما تو وہ پتھر تھوڑا سرک جاتا ہے. پھر دوسرے نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا کہ میرے اندر برائی کا خیال آیا لیکن میں اس کو کرنے تک نہیں گیا, تو اللہ رب العزت اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو رب تھوڑا اور کھسکا دیتا ہے. پھر تیسرا فرد جب اپنی نیکی بیان کرتا ہے تو ان تینوں کی نیکیوں کا اجر کہ وہ پورا پتھر ہٹ جاتا ہے اور وہ باحفاظت باہر آ جاتے ہیں. تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. نیت خالص ہو, نیت آپ کی اچھی ہو, جب آپ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں خالص نیت کے ساتھ ہو تو وہ رب عطا ضرور کرتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.